السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور یہ ہے عامر آن لائن. عامر آن لائن میں آج ہم نے پہلے سے کچھ موضوعات طے کیے ہوئے تھے. چونکہ دامن وقت میں ابھی گنجائش نہیں ہے مگر آگے بھی گنجائش ہے، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ عامر آن لائن کا ابھی آغاز ہوگا، کیونکہ اشتہارات ماشاءاللہ بہت ہیں. ابھی آغاز ہوگا جو جب اذان مغرب کراچی کی ہو جائے گی، اس کے بعد دعا فرما کے ہم دوبارہ اس کو ڈسکشن کو آگے جاری رکھیں گے تاکہ جہاں تک ہم جاری رکھ سکتے ہیں. تشریف فرمائے جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، جناب ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، جناب علامہ شبیر حسن میتھوی صاحب اور جناب ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، چاروں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اچھا، آج کی افطاری میں فوڈ پینڈا سے منگواؤں گا، وہ بھی گھر میں بنے کھانے. اور کیونکہ فوڈ پینڈا پر بہت سارے ہوم شیفس ہیں جو کہ گھر کے بنے ہوئے کھانے جو کہ بناتے گھر کے انداز میں، تو آج کی افطاری فوڈ پینڈا سے آئے گی، گھر کے بنے ہوئے کھانے. خوش ہو جائیں آپ اس بات پر. فوڈ پینڈا آپ کے لیے گھر کے بنے ہوئے کھانے لا. آپ کے گھر کی؟ جی آپ کے گھر سے نہیں، میرے گھر سے نہیں، فوڈ پینڈا والے. اچھا اچھا بھائی، سوالات یہ تھے ہمارے کہ جو سب سے اہم بات تھی کہ طلاقوں کی شرح بہت بڑھ رہی ہے. طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر لوگوں کے برباد ہو رہے ہیں، اب بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری تکالیف ہیں. اس سے ریلیٹڈ ایک سوال، ایک کالر موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں پہلے اجازت ہو آپ کی تو میں کالر کا ایک سوال لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا موڈ محبت والا کرنے کے لیے خوبصورت گفٹ ہے آپ کے لیے. یہ وہی ہے، آپ ادھر لگائیے. یہ آپ لگائیں. بسم اللہ. آپ کال دے دیں، کال دیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال ہے طارق خلیل الرحمان جاوید صاحب سے. اس شخص کے پاس 2 پلاٹ ہیں، جی اس کی ملکیت میں ہیں. اب تقریباً اس پہ 2 سال گزر جاتے ہیں. جی بتائیں. بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی. تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے اور محبت بڑھتی ہے. جی سوال کر لیجیے گا دوبارہ. جی جی اچھا جی، جواب جی دوبارہ بتا دیجیے گا. سوال بتا دیجیے گا مجھ کو محمد صاحب. ڈیورس ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے. طلاق ہونے کے بعد بچے شوہر نے بچوں کی عمر بتائی انہوں نے. 4 سال کے بچے تھے، شوہر نے اپنے پاس رکھ لیے. اب 20 سال کے ہو گئے، ماں ملنا چاہتی ہے، شوہر ملنے نہیں دیتا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہمارا جو پہلا تو بنیادی سوال تھا جو آج ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس کے ریزنز اور وجوہات کیا ہیں. سب سے آسان اور سہل پسند اس کا جس کو کہتے ہیں سب سے جامع جواب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کے دین اور شریعت سے دوری اس کا سب سے زیادہ سبب ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بجائے ہم رہنمائیاں لینے لگ گئے ہیں، کوئی انڈیا کے ڈراموں سے، کوئی ناولوں سے، کوئی قصے کہانی کی کتابوں سے اور کوئی اپنی خاندانی روایتوں سے. تو جس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو پس پش ڈالیں گے تو پھر یقیناً ہمارا خاندانی معاشرتی سارا نظام جو وہ ڈسٹرائے اور تباہ ہو جائے گا. تو سب سے پہلے اگر ہم نے طلاق کی جو شرح ہے اس پر اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے، قابو پانا ہے، تو ہم سب سے پہلے شادی کرنے سے پہلے شادی کہاں کی جائے اس کو ہم نے شریعت کے اصولوں پر رکھنا ہے. جو کف والا معاملہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا نکاح الا فی الاکفاء، اس حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی ہو جائے، صرف یعنی بڑا خاندان دیکھ لیا، یا لڑکے والوں نے بڑا خاندان دیکھ لیا، یا لڑکی والوں نے، یا پھر جو اللہ اور اس کے رسول نے معیار بتایا تو اس کو چھوڑ کر صرف شکل و صورت کے حسن کو دیکھ کر جناب شادی کر لی، اس کے کردار کیریکٹر کو نہ دیکھا، اس کے حسب نسب کو نہ دیکھا. تو یہ چیزیں جب چند دنوں کا جوش ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جب حقیقت جھولی میں آ کر گرتی ہے تو اس وقت پھر جناب گھر میں لڑائیاں جھگڑے اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم سب سے پہلے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو دیکھیں کہ بھئی ہم نے شادی جو کرنی ہے تو وہ اللہ کے نبی نے کیا معیار بتایا. یعنی حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے لڑکا یا لڑکی وہ دین کو دیکھیں کہ کس کا دین، جو دین کے اندر زیادہ حسین ہے، جو دین کے اندر اخلاق کے اندر جس کا حسن زیادہ ہے وہ باقی معاملات اور زندگی میں بھی زیادہ اچھا ہے. تو چونکہ آج وقت تھوڑا ہے. نہیں وقت تو ابھی ہے، وقت تو آپ بعد میں بھی کریں. یہ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو بچے لے گئے
جی اب اس کا جو ہے اس میں تو واضح طور پر جو ایک اصول ذہن میں رہے کہ جو بچہ یا اولاد ہوتی ہے وہ والد کی ہوتی ہے، یعنی جب طلاق ہو جائے تو یہ اولاد والد کی ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں تو خاتون ان کی افزائش کے لیے یا ان کی پرورش کے لیے وہ دعویٰ کر سکتی ہے اگر اس نے دوسری جگہ شادی نہیں کی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ میرے خیال میں ہر خاندان میں لڑکیوں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ اور شوہروں کے ساتھ اپنے مسائل ہیں، اور میری نظر میں علماء اپنی اپنی آراء کے اظہار فرمائیں گے۔ میرے خیال میں صبر و تحمل کا نہ ہونا یہ اس کی ایک بنیادی طور پر ایک جڑ ہے اس کی، کہ نہ شوہر کی طرف سے صبر و تحمل سے کام لیا جاتا ہے، نہ بیگم صاحبہ کی طرف سے صبر و تحمل سے کام لیا جاتا ہے۔ ہماری بیویوں کے اندر، بیگمات کے اندر، عورتوں کے اندر خدمت کا جذبہ شاید کم ہو گیا ہوگا، اس کی وجہ سے بیویاں بعض اوقات اپنے آپ کو نوکرانی سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید میرے گھر والے مجھے نوکرانی کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی اس سے پہلے بھی ہماری کچھ صحابیات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ وہ کس طریقے سے گھر میں لوگوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حالانکہ رسول اللہ کی صاحبزادی تھی، کوئی معمولی لڑکی تو نہیں تھی، بہت عظیم خاتون تھی، اور انہوں نے کس طریقے سے خدمت کی۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ تو یہ خدمت کا جذبہ اگر خاتون کے اندر ہے تو ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ المرأۃ غالباً راعیۃ فی بیتہا، کہ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر کے کاموں کی حاکمہ ہوتی ہے۔ تو عورت حاکمہ تبھی بنتی ہے کہ جب اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہو اور وہ گھر کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر پھر کام کرے، اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھے، اپنے آپ کو نوکرانی نہ سمجھے، اپنے آپ کو اس گھر کی خادمہ سمجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی سنت سمجھ کر کے وہاں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے۔ حقوق سے زیادہ ذمہ داریاں نبھانے کے اوپر توجہ دی جائے تو میرے خیال میں مسائل کم سے کم ہو حقوق سکتے سے زیادہ ذمہ داریاں نبھانے پر ذمہ داریاں نبھانے کے اوپر توجہ دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک نقطہ واضح کر دوں کہ فقہ جعفریہ میں ہوگی، آپ کی فقہ میں بھی ہوگی، لیکن یہ نقطہ میں بیان کر دوں کہ شوہر بیوی سے کام لینے کا حق نہیں رکھتا۔ جی آپ نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ دودھ بھی پلائے گی، دودھ پلائے تو اس کے لیے بھی وہ اس کی اجرت لے سکتی ہے۔ لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ایک برتن کو صاف کر کر یا ایک جگہ کو صاف کر کر آگے بڑھے تو اس کے ہر ایک کام کے عوض میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک مقام عطا کرتا ہے۔ یہاں سے ہم یہ لیتے ہیں کہ شوہر فورس نہیں کر سکتا، لیکن بیوی کو اخلاقاً گھر کے کاموں کو سنبھالنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے کہ لیکن جب اسے اپنی ذمہ داری سمجھنی ذمہ داری اپنا سمجھ کر، اپنا سمجھ کر، ورنہ وہ سمجھتے مگر ہیں شوہر فورس نہیں کر سکتا۔ شوہر فورس نہیں کر سکتا۔ باقاعدہ توضیح المسائل کا وہ مسئلہ نمبر ہے کہ فورس نہیں کر سکتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب یہ محبت کے عنوان سے چیز آگے بڑھتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں جعل بینکم مودۃ و رحمہ، مودت اور رحمت کو قائم کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ چیز جان لیں کہ یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ کوئی قانونی رشتہ نہیں ہے، اور شوہر کی خدمت کرنا عبادت ہے اور بیوی کو خوش رکھنا بھی عبادت ہے۔ اب مسئلہ کہاں سے جا کے خراب ہوتا ہے؟ مسئلہ آج کے زمانے میں موبائل فون سے خراب ہوتا ہے کہ جب موبائل فون میں لڑکی اور لڑکے کے مسائل جو ہیں پیچیدہ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، یعنی آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ماہ شعبان میں 3 طلاقیں جو آئی ہیں میرے سامنے، وہ ہیں 7 سال کی شادی، 8 سال کی شادی کے بعد خاتون جو وہ کہہ رہی ہے مجھے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ پھر ہم نے بلایا، بند کمرے میں انٹرویو کیا، بات کی، کہا اس سے تو اچھا ہمیں شوہر مل رہا ہے تو اس کے ساتھ رہ کے ہم کیا کریں۔ یہ چیز ماں باپ کو بھی سنبھالنا چاہیے، بچوں کی تربیت میں بھی خیال رکھنا چاہیے، اور شوہر اور بیوی مسائل کو اس طرح سے آگے لے کے بڑھیں کہ آئندہ کی نسلوں کو تباہ نہ کریں۔ یہ طلاق لے بھی لے گی مثلا شوہر سے، تو جو نیا شوہر ملنے والے کیا پتا کہ اس کے اندر کوئی سرخاب کے پر ہے۔
تو جو شوہر اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب جس سے شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں. اور یہی چیز قرآن میں بھی آئی ہے، یہ چیز حدیث میں بھی ہے، اور معصومین علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے کہ جتنا خاتون صبر سے کام لے گی اتنی اس کی زندگی کامیاب ہوگی. لیکن خاتون کو، ہماری والدہ اللہ رحمت کرے، آپ کے محرومی کی مغفرت کرے، ایک مرتبہ کسی کے لیے رشتے کرواتی تھی، لے کر گئی، تو وہ خاتون جو لڑکے کی ماں تھی پوچھنے لگی کھانا پکانا جانتی ہو، برتن دھونا جانتی ہو، استری کرنا جانتی ہو؟ تو میری والدہ نے کہا سنیں، نوکرانی کے لیے تو نہیں آئے، یہاں تو بہو لینے کے لیے آئے. کہا یہ تو آنا چاہیے. کہا یہ آنے کی، آپ اسے دیکھتے کہ اس کی اخلاق کیسے ہیں، اس کی گفتگو کیسی ہے. آپ یہ کانسیپٹ اگر ہم نکال لیں، اور لڑکی بھی جب گھر جا رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں غیر کے گھر جا رہی ہوں، یہ سمجھے میں اس گھر میں جا رہی ہوں کہ جس گھر میں اب میری آئندہ کی نسلیں بستی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات حل ہو سکتی ہیں. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت باتیں کی ماشاءاللہ سب نے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام اور عزت کریں، اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں، اور دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کریں، اور دونوں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھیں، اور اس چیز سے دونوں بچیں جو سامنے والے کو وہ چیز ناپسند ہے وہ اس کے سامنے نہ کی جائے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کہ آپ جب بھی کبھی سفر سے آتے تو اچانک آپ کبھی بھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے. جب بھی کچھ دنوں کے بعد آتے، پہلے مسجد میں جاتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، اور اتنے میں بلال سے کہہ دیتے گھر میں اطلاع کر دو میں آ گیا ہوں اور 2 نفل پڑھنے کے بعد گھر آؤں گا. اور یہ اتنی خوبصورت بات تھی کہ میری عدم موجودگی میں اگر میرے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز آئی ہے جو مجھے ناپسند ہے، جس سے تمہاری محبت میں فرق آ سکتا ہے، تو میرے آنے سے پہلے گھر سے غائب ہونی چاہیے. اب یہاں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پر میں آزمانا چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، میں خود یہ چیزیں پیدا کروں گا. کیسے؟ گھر میں بولوں گا جی میں لاہور جا رہا ہوں اور میں کل آؤں گا، میرا 4 بجے بیگ تیار کر دیں. انہوں نے 4 بجے بیگ تیار کر دیا، میں چلا گیا. اب میں رات کے 12 بجے واپس گھر آ گیا، لاہور نہیں گیا، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ میرے پیچھے گھر میں کیا ہوتا ہے. یہ جو شک والی فضا جب دونوں میں پیدا ہوتی ہے نا، یہ گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. شک کرتا ہے. یہ دیکھیے کہ محبت کی جو کشتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ شک کے بھروسے کے چپوں سے چلتی ہے. نہیں، محبت کی کشتی شک کے سمندر میں تیرتی ہے. واہ واہ. اور جب آپ اس میں ایک چھید کر دیتے ہیں نا، شک کے سمندر کا سارا پانی اس کشتی میں داخل ہو جاتا ہے اور کشتی ڈوب جاتی ہے. واہ 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 بھائی، واہ بھائی، کمال کر دیا. واہ. اور دوسری بات، ایک دوسری بات ہم بعد میں کریں گے، وقفہ لے لیتے ہیں. اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے کیونکہ اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے کراچی اس کے مضافات میں. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. آپ میسوی صاحب بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں، اگر جانا چاہیں جائیں. آپ یہ میسوی صاحب بھی منحصر ہے، بیٹھیں گے. آپ شک کے سمندر میں نہیں جائیں کو ڈالیں. آج میں دیکھنا ہے. وقت کے حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. آج ابھی سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے جناب محمد مکرم علی خان صاحب نے یہیں پر رہتے ہوئے اسی ٹرانسمیشن میں آج پہلا فرح پاک ختم کیا ہے. تو اسی سلسلے میں اب مٹھائی ہے، تو مٹھائی جو ہے وہ یہ کہ مٹھائی ہے کیا، تو میں آپ کھا لیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہم نے نہیں پڑھا کچھ بھی. نہیں پڑھا. لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے ڈاکٹر صاحب، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. وہ ذکر سے مراد بسم اللہ ہے. چلے خیر، ہم نے تو دل آزاری کسی کی بھی نہیں ہوئی نا. آپ کی بات بھی تھی، آپ پوری ہوئی اور مٹھائی بھی کھا لی. اور بات یہ کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو قرآن شریف کا افتتاح. اللہ تعالیٰ آپ کو اور موقع دے. ابھی 3 قرآن ختم انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کی اور ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دینا. اچھا مفتی صاحب، لیکن یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو مبارک ہو، آج ہم نے میٹھی بدعت کھا لی ہے. اچھا آپ بات مکمل نہیں کر پائے تھے. آپ نے کہا تھا میری ایک بات رہ گئی اس میں.
उनका मिठाई खाने दो। मुकम्मल करने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छा चलिए मैं मुफ्ती साहब की तरफ से, मुफ्ती साहब ये ज़रा मुझे थोड़ा बताइएगा कि अब जी तो ठीक है आपने बता दिया कि तलाक़ के मामलात क्या हैं, किस तरह से घर में रहना चाहिए। अमूमन मुशाहिदे में ये बात आई है कि घरों में बीवियों के मोबाइल चेक करना, बीवी शौहर के मोबाइल चेक करना, फिर टो में लगना, वेस्ट कोट में देखना, चेक करना, कोई बाल मिल जाए तो कोई कुछ मिल जाए, वो मिल भी जाते हैं कभी कभी। लेकिन ये एक तो ये चीज़। दूसरी बात ये कि ये शक और शुबहात जो कि उन्होंने कहा शक का समंदर, शकूक व शुबहात, फिर एक और बड़ा मसला है, उसमें मैं आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। घर वालों का, दोनों तरफ के घर वालों का मियाँ बीवी के रिश्ते में घुस जाना कि हमारी बात वो नहीं मान रहा, हमारी बात वो नहीं मान रहा, इस चक्कर में भी मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है। बताइए। देखें, आपने जो ये हमारी बात चल रही थी, मिसमी साहब ने भी कहा कि रिश्तों में दरार पड़ने की एक बड़ी वजह शक है। पहले तो यही बात मैं बार बार मेरे उस जो आगाज में मैंने जुमला बोला था उसका लुब्बे लुबाब यही है कि आप पहले शादी ऐसी जगह करते क्यों हैं कि जिस लड़की या लड़के के कैरेक्टर पे आपको शक है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले आप उसका दीन चेक करें। हाँ। आप उसका कैरेक्टर चेक करें कि यार ये लड़की या लड़का कैरेक्टर वाइज ठीक है। हाँ। जब ये आप चेक करके शादी करेंगे तो उसके बाद आपको मोबाइल खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको जासूसियां करने की, जेबें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले से ही चेक कर लेंगे, पहले ही देख लें। अगर आप देखते हैं कि एक आदमी सही नहीं है तो आप उसके साथ शादी ही ना करें। और जब शादी कर ली तो फिर दिल में आप ऐसा कब्रिस्तान बना लें कि जिसमें तमाम शकूक व शुबात को आप दफन कर सकें। और मैं डॉक्टर साहब अपने दोस्तों से मेरी एक कोशिश होती है कि जब कहीं शादी वगैरह के मौका पर होता है ना, बातचीत करते हैं, चाय भी बनवाई दे सबके लिए, तो कई लोग कहते हैं यार आप ये बात बड़ी अजीब कर देते हैं, लेकिन मैं करता हूँ। माँ बाप को भी ये चाहिए और मुआशरे में डॉक्टर साहब हम लोग मेहराबो मिंबर पे लंबे लंबे वाक़े और किस्से कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जो मुआशरे को जो चीज जहर की तरह और क्या बोलते हैं दीमक की तरह चाट रही है, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हम मेहराबों मिंबर की ये ड्यूटी है कि हम ये भी लोगों को मैसेज दें। और आज मैं अपने सुनने वाले तमाम दोस्तों से कहूंगा कि शादी करने वाला जो लड़का है वो एक लफ्ज अपनी जिंदगी से कोसों मील दूर फेंक के आ जाए, जिसे लफ्ज तलाक कहते हैं। यानी जब शादी करे, तलाक लफ्ज छोड़ना या तलाक की नीयत से कोई ऐसा लफ्ज बोलना कि जो दूरी पर किसी के तरके ताल्लुक पर दलालत कर रहा हो, इन तमाम लफ्जों को अपने से दूर छोड़ दें, ताकि अगर जरूरत पड़े आपको इस लफ्ज को इस्तेमाल करने की तो आपको जिस तरह कोई चीज दूर से ढूंढ के लाने जितनी मेहनत करनी है, आपको ये लफ्ज जुबान पे लाने के लिए मेहनत एक मसला मसले आपकी सब आपकी तरफ आ रहे हैं। आजकल ये तो आप लड़के को कह रहे हैं, आजकल ऐसे मसाइल भी हैं कि लड़की वाले कहते हैं कि भाई देखिए आपको अलहदा होना हो जाए, तलाक आप लोगों की मर्जी आप करना चाहें। ये कैसे कह देते हैं कोई लोग, कैसे कह देते हैं? जब अलहदगी की बात कर रहे होते हैं, तलाक हो जाए, आप तलाक लेना चाहें आप तलाक ले लें, तलाक की बात हो जाए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई किसी से कोई गलती हो गई है, कोई पशेमानी है, उसको दुख है, दर्द है, लेकिन मियाँ बीवी तो लिबास होते हैं ना एक दूसरे का। मैंने तो यही सुना भी है और पढ़ा भी है और कुरान भी यही कहता है। तो एक दूसरे की लिबास को छुपाते हैं। लड़की को अपने घर में, लड़के को अपने घर में अपनी बीवी की कोई खामी या लड़के की कोई खामी क्या बतानी चाहिए? ये हदीस शरीफ में इसके करीब करीब है कि ये जो घर की राज की बात लड़की या लड़का बाहर बताता है तो ये हराम करार दिया गया इसको। अब हदीस के मुकम्मल अल्फाज मेरे ज़हन में इस वक्त मुस्ताज़र नहीं है, लेकिन मफ़हूम रिवायत जो इसी तरह है कि गालिबन ये एक रिवायत के अंदर लानत के लफ्ज़ भी हैं कि जो लड़की या लड़का अपनी राज की बातों को समझ रहे हैं सारे, समझ वो बातों को जब किसी के सामने लड़की या लड़का जाकर बयान करते हैं तो ये लानत की गई है ऐसे लोगों पर और ये हराम है। और वैसे भी डॉक्टर साहब लड़के का काम है वो लड़की, वैसे मैं सोचना कहना चाहते हैं, जरा सोचें 20, 22, 25 साल वो एक घर में पली बड़ी। डॉक्टर साहब आपकी बेटियां हमारी भी बेटियां हैं। आज हम लोग जो बेटियों को पाल रहे हैं और जो लाड प्यार या एक तो वो एक हर बंदे को पता है, ये उसी को फील होता है जिसकी औलाद हो। अब वो पाल पोस के एक शख्स अपनी बेटी किसी को देता है,
यार उसने अपने जिगर का टुकड़ा काट के आपको दे दी है, अब आप उसके साथ क्या सलूक क्या कर रहे सलूक करते हैं? मैंने यही सुना कि किसी ने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि हमने तो अपनी बेटी आपको दी, हमने तो इससे दी थी कि वो खुश रहे, अब वो खुशी नहीं रही तो फिर माँ बाप तो उसी वक्त तिल तिल मरने लगते हैं। तो अच्छा काम ये है कि वो आदमी रियलाइज़ करे और वो कहे भी मैं शायद खुश नहीं रख सका हूँ, लेकिन फिर भी जो घर में घुस जाते हैं लोग, अच्छा ये तो होगी जो आपने खुश किया, आपने बात करी, कुछ लोग होते हैं जो खुशी देख भी रहे होते हैं, खुशी है, ऐसी खुशी मिल नहीं सकती, कहीं कहीं कोताही हो जाती है, लेकिन जो आज के दौर में मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा किसी को, तब भी वो चाहते हैं कि और खुशी मिले, भाई वो नहीं दे पा रहा और खुशी, तो क्या करे फिर वो क्या करे? देखें, इसमें एक बड़ी आसान सी बात है, हम समझें कि जिसके नसीब में खुशी और गम है, जितना लिखा हुआ है उतना उसको मिलेगा। अगर किसी लड़की को घर में तंगी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, शादी हो गई है, औलाद हो गई है, अब वो अल्लाह की रजा पर राजी हो, और मैं फिर अपनी बहनों से, अपने भाइयों से कहूंगा, ज्यादा मैं अपनी बहनों से कहूंगा, बच्चियों से कहूंगा, खुदा के लिए आपका रोल मॉडल इंडिया के ड्रामे नहीं है, वो स्टार क्या होते हैं, स्टार प्लस के ड्रामे नहीं है। और जुल्म है डॉक्टर साहब, आज हमारे यहाँ पर मैं तो कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट को बैन लगा देना चाहिए ऐसे ड्रामों पर, जो ड्रामे जनाब जिसमें दिखा रहे हैं कि छोटी छोटी बात पर ज़हन साजी की जा रही है। आज की नई नस्ल की तलाक की शरह इसलिए बढ़ रही है। बैन हो गया, लेकिन हमारे कौन से ड्रामे अच्छे बन रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो ड्रामे बन रहे हैं उसमें क्या है, यही दिखा रहे हैं, कभी लड़की लड़के के साथ जा रही है, उसको घर से भागने का तरीका बता रहे हैं, कभी अच्छा तूने इसको तो जिसने नौकर बना के रखा हुआ है, ये नहीं, ये सारी चीजें हमारे माशरे को सिखाई जा रही है। एक बात पर तो आप चारों मुत्तफिक होंगे, फिर मैं इसहाक आलम साहब की तरफ आ जाऊँ, एक बात पर तो आप चारों मुत्तफिक होंगे, देवर मौत है, ये तो रसूल ने फरमाया है। जी बिल्कुल, जिस तरह के ड्रामों में देवर का भाभी के साथ एक इख्तिलात दिखाया जा रहा है, अफेयर दिखाए जा रहे हैं, इख्तिलात दिखाए जा रहे हैं, और घरों में भी देवर भाभी के साथ ऐसे किचन में घुसे हुए कि जैसे कि वो शौहर उनके और बना रहे, जबकि देवर बहुत खतरनाक मामला है, रसूल ने फरमाया। इसीलिए मुआशरे में ये एक जुमला बनाया गया है कि भाभी आधी नहीं साली आधी घर, साली गलत है, वो भी साली आधी घर, वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हम मुसलमानों का और मगरिब के मुकाबले में हम मशरिक़ वालों का, हमारा फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत है। मगरिब कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारा फैमिली सिस्टम इस तरीके से मजबूत रहे, वो कभी फिल्में ड्रामे बनाकर हमें दिखाकर उस सिस्टम को कमज़ोर करेगा, कभी हमारी तालीम में कोई ऐसी चीज़ डालकर हमारे जहनों को बर्बाद करके उस सिस्टम को कमज़ोर करेगा। तो हमें, जैसे मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में कहा था कि हुकूक़ से ज़्यादा हमारी ख़वातीन को चाहिए कि वो ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तरफ तवज्जो दे कि उनके ऊपर उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और मर्दों के ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ख़वातीन के ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा काम यह भी होना चाहिए कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है, उस फैमिली सिस्टम को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की जाए, और ऐसे तमाम मुहर्रकात कि जिसकी वजह से हमारा वो फैमिली सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, उसको अपने घरों में, अपने फैमिली में, अपने ख़ानदानों में आने की कोशिश ना की जाए और उसको कोई जगह ना दी जाए। शक के ऊपर बात हो रही थी डॉक्टर साहब, तशकीक का जो मर्ज़ है, चाहे वो ख़ानदान में हो, चाहे वो दीन में हो, या किसी भी हवाले से किसी भी जगह हो, ये इस वक्त हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। लोग दीन के हवाले से ज़रा सी कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि सामने वाला अपने अकायद के हवाले से शक में पड़ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसी तरीके से ख़ानदानों में, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं दोनों साइड से कि सामने वाला फिर शक में मुब्तला हो जाता है। हम तो लोगों से ये कह रहे हैं कि आप शक ना करें, और ख़ास तौर पर बीवियों से, ख़वातीन से ये कह रहे हैं कि आप शक ना करें, लेकिन दूसरी तरफ हमें मर्दों से भी ये ज़रूर कहना चाहिए कि वो शक में डालने वाले काम भी तो ना करें, वो शक में ना डालें, वो ऐसे काम ना करें कि जिसकी वजह से सामने वाला शक करने के ऊपर मजबूर हो जाए। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि गालिबन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाई थी, रात थी, तारीकी थी, किसी सहाबी रसूल ने देख लिया था, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला, जी हज़रत सफ़िया, जज़ाकल्लाह।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیکھنے والے کو معاملہ کلیئر کیا تھا کہ میری زوجہ صفیہ تھی، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر کوئی بھی ضرورت نہیں تھی. سرکار العالمین ہے. نہیں جی، تو اس پر میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے کہ ہم سامنے والے کو شک میں ڈالنے والے کام نہ کریں، اور اگر ہماری کسی حرکت سے سامنے والا شک میں مبتلا ہو رہا ہے، چاہے وہ ہماری بیوی ہو یا ہمارے بچے ہوں یا ہمارے دوست ہوں، تو ہم اس معاملے کو ضرور واضح کریں، اس کو کلیئر کریں، اور پھر اس کے باوجود بھی اگر سامنے سے شک ہو رہا ہو تو پھر سامنے والے کو ترغیب دی جائے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک معاملہ آیا. ایک خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کی کسی اور خواتین سے دوستیاں ہیں اور تعلقات ہیں، تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ شک نہ کریں، خاندان خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، فلاں فلاں فلاں. تو لیکن وہ اپنے بات پر مصر تھی کہ نہیں 100% یہ بات ہے. میں نے کہا کہ آخر آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں تو اس میں لڑکیوں کے خواتین کے بال ہوتے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. اب یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ لڑکیوں کے بال میرے شوہر کی گاڑی میں کیوں ہوتے ہیں؟ اور لڑکیوں کے بال ہمیشہ گری جاتے ہیں. گری جاتے. میں نے کہا یہ آپ کے بال بھی ہو سکتے ہیں. تو کہنے لگے میں تو پورا اسکارف لیتی ہوں، میرے بال تو گر ہی نہیں سکتے ہیں. تو اب یہ شوہر کی طرف سے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کلیئر کرے، اس کو واضح کرے کہ یہ کس کے بال ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، ابھی گزشتہ دنوں میں نے کسی کی مدد کی، محسوس مدد کی، آپ غریب گھرانہ تھا، انہوں نے تو مجھ سے شادی کر لی خود ہی، اور ایسا فیس بک پہ چلایا شادی ہو گئی ہے، میرے تو شوہر ہیں، میرے تو یہ ہیں، رشتہ بن گیا. میں تو ایک چیک دیا تھا گھر کے حالات درست ہو جائیں، بہت یہ ہو گیا. اس وجہ سے کتنے اختلافات پیدا ہو جاتے، کتنا گھر آپ کا برباد ہو جاتا ہے، کتنا آپ برباد اور تباہی کی طرف چلے جاتے. آپ کو کوئی یہ الزام لگا دیا، آپ نے تہمت لگا دی، آپ نے شادی جیسے بندھن پہ تہمت کر لی، کہاں کر لی، کدھر کر لی، کیسے. یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اس کو کلیئر کرنا چاہیے. اگر اس طرح میری بیوی کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا چاہیے، میری بیوی کے کوئی مسائل تو وہ اس کو مجھے بتانا چاہیے. میاں بیوی نہیں سمجھیں گے ایک دوسرے کو تو کون سمجھے گا؟ یہی آپ لوگ سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ بھئی آپس میں سمجھیں، بجائے اس کے کہ طلاق کی طرف جائیں. اردو لغت میں کوئی اور لفظ نکال لیں، کوئی اور لفظ نکال لیں. میسوی صاحب یہاں پر اس نقطے کی طرف فوڈ پانڈا کی افطاری ہے وہ میسوی صاحب نے کر دی ہے. چائے آ جاتی تو اور اچھا ہو جاتا. اچھا اچھا کیا ہے؟ خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک نقطہ میں ایڈ کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ جہاں ہم لڑکیوں اور لڑکوں کی تعلیم پر اتنی محنت کرتے ہیں وہاں ان کی تربیت پر کوئی کام نہیں ہوتا. ایک بہت ہی اونچے لیول کے اسکول کے ٹیچر آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جو ڈانس پارٹی ہونے والی ہے، کوئی پارٹی ہونے والی، اس میں مت جانا. تو اگلے دن پرنسپل نے بلا کر مجھے کہا کہ یہاں پر دینیات کی کلاس نہیں چلانی ہے، آپ جو سبجیکٹ پڑھاتے ہیں وہ پڑھائیے اور اپنے کام سے کام رکھیے. اسکول کے ماحول میں بے حیائی اور دوسری چیزوں کو کامن کیا جا رہا ہے. پھر میرے خیال میں پاکستان کی عوام کو ایک پروگرام کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اور وہ ہے یوتھ ایکسچینج پروگرام. پاکستان سے لڑکے اور لڑکیوں کو میٹرک کے بعد سلیکٹ کیا جاتا ہے اور صرف 1 سال کے لیے امریکہ لے جایا جاتا ہے. اس ایک اب اس سے آگے نہیں کہوں گا اس لیے کہ میری ریڈ لائن ہے اور مجھے وارننگز بھی رہی ہیں. اس کے اثرات جو اس وقت پاکستان میں آ رہے ہیں جس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں اس بات کو کہتا ہوں کہ بچوں کو آپ باہر بھیجتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ یورپ فلاں جائے گا، بہت اچھا تربیت پڑھ لکھ کے آئے گا. جب تک بچے کی تربیت نہیں ہوگی نا، وہ بچہ انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. لاکھ اس کی ڈگری، تو جب انسان کا بچہ نہیں بنا ہے تو نہ وہ بیوی شوہر کی نہ شوہر بیوی کی زندگی گزارنے کے لیے گزار لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں زندگی کا مزہ نہیں آتا. اس لیے جہاں بچوں کی تعلیم پر آپ اتنا خرچہ کریں وہاں پر بچوں کی تربیت پہ خود لاہور میں سارا نکلتا تھا تعلیم و تربیت. تعلیم کسی استاد کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں اور باپ خود تربیت کریں اور ماں اور باپ میاں بیوی کے درمیان کے اثرات کو جب بچے دیکھتے ہیں تو خود بخود ایک مثبت تربیت ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پائے کی تربیت دی جائے تاکہ جب یہ میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں تو ایک بہتر اور خوبصورت زندگی ہو. اور دوسرا یہ کہ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے توقعات کے لیول کو کم کر دے. ٹھیک، میرے کمرے میں چائے بھی آ چکی ہے، سب کچھ ہے،
آپ آخری الفاظ ادا کرتے ہیں، پھر ہم لوگ سب چائے پینے چلتے ہیں وہاں فوڈ پانڈا کی افطاری میں. جی اصل چیز جو ہوتی ہے، ایک یہ غلط فہمی اس طلاق کو بڑھاوا دیتی ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جانے کے بعد ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی وہ اسی طرح ہماری محکومہ ہے جس طرح ہمارے گھر میں تھی. شادی کے بعد بیوی کے اوپر سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے، ہوتا ہے، اور یہ بات اس عورت کو تسلیم کرنی چاہیے. اور جب وہ یہ مان لے گی تو انشاءاللہ اللہ بھی اس کی مدد کرے گا، وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا. میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں گا. شوہر کو بھی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جی، رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت 4 کام دنیا میں کر لے، صلت خمسہ، دن کی 5 نمازیں پڑھ لے، صامت شہرہ، رمضان کے روزے پورے رکھ لے، اور احسنت فرجہ، اپنی آبرو کی حفاظت رکھے، اور جو چوتھی اور آخری بات جس پر جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہے اطاعت بالہا، اپنے خامد کی فرما برداری کرے. فرمایا جب یہ 4 کام وہ کر لے گی اور مر کر اللہ کے پاس جائے گی تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس پر کھولے گا اور کہے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. چوتھی کہیں نہیں ہوتی. اے نیک بخت، تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو. چوتھی کہیں نہیں ہوتی. ہوگی نا انشاءاللہ. اطاعت شوہر کی فرما برداری کوئی نہیں کرتا. شوہر کو تو سب کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. شوہر بھی تو اصل میں 2 میں بٹا ہوا ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر یک طرفہ یکسو صحیح وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں، بلکہ وقفہ حاضر ہوں گے آپ کو جیو پاکستان میں. اب یہ میں قاری خالد الرحمان جاوید صاحب کو میں میزان بینک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ میزان بینک، کیونکہ مفتی قاری صاحب نے مجھے مہر نبوت لا کر دی ہے جو آپ نے ان کو دی. میں نے فرمائش کا اظہار کیا تھا. بہت بہت شکریہ میزان بینک آپ کا. اور خاص طور پہ وہاں عمران عثمانی صاحب ہوتے ہیں جو کہ مشیر ہیں تقی عثمانی صاحب کے صاحبزادے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میزان بینک سے میں ویسے ہی بہت محبت کرتا ہوں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دیا. آئیے چائے بھی پی لیتے ہیں اور ذرا وہاں افطاری بھی موجود کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.